السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے 10واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، وَاعْلَمُوا اور جان لو انما بے شک جو بھی، انا بے شک ما جو بھی غنیمتم تم مال غنیمت حاصل کرو، یعنی جو بھی مال تم مال غنیمت میں حاصل کرو، من شائن کچھ بھی، فانا پس بے شک للہ اللہ کے لیے ہے، خمسہ اس مال غنیمت کا 5واں حصہ، خمسہ کا معنی 5واں اور ہو کی ضمیر مال غنیمت کی طرف جاتی ہے، خمسہ اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے، والی رسولی اور رسول کے لیے ہے، والی ذی القربہ اور اس رسول کے رشتہ داروں کے لیے ہے، والیتامہ اور یتیموں کے لیے، والمساکینی اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیلی اور مسافروں کے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، ان اگر کنتم ہو تم، آمنتم ایمان لاتے، باللہ اللہ پر۔ یہاں پر باللہ میں با کا معنی ساتھ، باللہ اگر ہو تم اللہ کے ساتھ ایمان لاتے، اللہ پر ایمان لاتے۔ مال غنیمت سے مراد وہ مال جو جنگ میں کافروں سے حاصل ہو، اس کو مال غنیمت بھی کہا جاتا ہے، اور جو مال جنگ کے بغیر صلح کی صورت میں حاصل ہو اسے مال فی کہتے ہیں، اور اس مال فی کو بھی مال غنیمت سے کبھی کبھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ مال غنیمت جو تھا یہ پہلی امتوں پر حرام تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا۔ پہلی امتوں میں طریقہ کار یہ تھا کہ جو بھی مال جنگ میں حاصل ہوتا اسے ایک میدان میں جمع کر دیتے، پھر آسمان سے آگ آتی اس مال کو کھا جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مال کو مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس جنگ میں حصہ لیں گے، اس میں بھی یہ صورتحال ہے کہ 1 حصہ پیادہ کے لیے اور 3 حصے سوار کے لیے۔ یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے حصے سے مراد ایک ہی حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام یہاں پر بطور تبرک کے لیے لیا گیا کیونکہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یعنی 5واں حصہ جو ہے اس مال کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ضروریات پر اور مسلمانوں کی ضروریات پر لگا دیتے، جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو 5واں حصہ ہے، یعنی مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی میں مسلمانوں کی ضروریات پر ہی لگا دیتا ہوں۔ یہاں پر من شائن یعنی جو بھی تم مال غنیمت حاصل کرو، من شائن کچھ بھی، اس سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، قیمتی ہو یا پھر معمولی، اس کو اسی طرح تقسیم کیا جائے گا۔ تقسیم سے پہلے کوئی بھی سپاہی اس میں سے کوئی بھی چیز اپنے لیے نہیں لے گا جب تک کہ اس مال غنیمت کی تقسیم نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم آمنتم باللہ اگر ہو تم اللہ پر ایمان لاتے تو پھر اس مال غنیمت کی اسی طرح تقسیم کرو۔ وما انزلنا وما اور جو انزلنا ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فرقان کے دن، فرقان کا مطلب فیصلے کا دن، اس سے مراد جنگ بدر کا دن، یعنی یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام جو ہے حق ہے اور اس کے مقابلے میں کفر جو ہے وہ باطل ہے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، مسلمانوں کو غلبہ دیا، اس لیے اس کو یوم الفرقان فیصلے کا دن کہتے ہیں۔ جنگ بدر جو تھی یہ سن 2 ہجری اور 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ وما انزلنا اور جو بھی ہم نے نازل کیا، اس سے مراد جنگ بدر کے دن فرشتوں کا نزول
یا پھر جو بھی جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، یعنی جو بھی انعامات اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن مسلمانوں پر کیے، اس سے مراد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزلنا، اور جو بھی ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوما اس دن کے التقا آمنے سامنے ہوئی، جمعانی دو جماعتیں، یہاں پر جمعانی تثنیہ کا صیغہ ہے، اس سے مراد کافروں کی جماعت اور مسلمانوں کی جماعت، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کے دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کلی ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس جب انتم تھے تم، یعنی اس سے مراد مسلمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے جب تھے تم بالعدوۃ دنیا، بالعدوۃ کنارے پر، دنیا قریب کے، دنیا کا مطلب قریب، یعنی جب تھے مسلمان قریب کے کنارے پر، یعنی وہ کنارہ جو میدان بدر کے قریب تھا اس پر مسلمان تھے، واہم اور وہ کافر، بالعدوۃ القصویٰ، بالعدوۃ کنارے پر تھے، القصویٰ دور کے، یعنی کافر جو تھے اس کنارے پر تھے جو میدان بدر سے دور تھا، اور مسلمان قریب کے کنارے پر تھے، ورقب اور قافلہ اسفلہ نیچے تھا، منکم تم سے، یہاں پر قافلے سے مراد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، یعنی وہ قافلہ جس کو حاصل کرنے کے لیے دراصل مسلمان گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورقب اور قافلہ جو تھا اسفلہ نیچے تھا، منکم تم سے، ولو اور اگر توعدتم تم وعدہ کرتے، لاکھ تلافتم تو ضرور تم وعدہ خلافی کرتے، فی المیعادی اس کے مقرر وقت میں، یعنی مسلمانوں اور کافروں کی جنگ جو تھی بغیر منصوبہ بندی کے ہوئی، یعنی اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم وقت مقرر کر کے اس جنگ کو کرتے تو ضرور تم اس میں وعدہ خلافی کرتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو، یعنی کافروں کو اور مسلمانوں کو بغیر وعدے کے ایک میدان پر اکٹھا کر دیا، یعنی آمنے سامنے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور تم وعدہ خلافی کرتے فی المیعادی وعدے میں، ولیکن لیکسی اللہ، لیکن لیکسیہ تاکہ پورا کر دے، اللہ تعالیٰ امرن کام، کانا جو کہ ہے مفعولن ہو کر رہنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو آمنے سامنے کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح دے، مسلمانوں کو فتح دے، یعنی تاکہ کر دے اللہ تعالیٰ وہ کام کانا مفعولن جو کہ ہے ہو کر رہنے والا، لیہلکا تاکہ ہلاک ہو جائے، من جو بھی ہلاکا ہلاک ہو، ان بینۃ دلیل پر، ویحییٰ اور زندہ رہے، من حییٰ جو بھی زندہ رہے، ان بینۃ دلیل پر، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لسمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس جنگ کو قائم کرنے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ولیکن لیکسی اللہ امرن کانا مفعولا لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینۃ، یعنی یہ علت ہے اللہ تعالیٰ کی اس تقدیری مشیت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو اس لیے جمع کیا تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی زندہ رہے دلیل پر زندہ رہے، یعنی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھے اسلام کو فتح ہوتا، مسلمانوں کو فتح ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور اس دلیل پر زندہ رہے کہ اسلام جو ہے واقعی اللہ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، یعنی یہ تھی اللہ تعالیٰ کی مشیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ زندہ رہے، جو بھی زندہ رہے دلیل پر، یعنی اس دلیل پر زندہ رہے کہ اسلام جو ہے برحق ہے، مسلمان جو ہے حق پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ ہلاک ہونے والا بھی دلیل پر ہلاک ہو، یعنی وہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوا مرے کہ کفر جو ہے وہ باطل ہے، کافر جو ہے غلط ہے، یعنی مشرکین کا راستہ گمراہی کا راستہ ہے، باطل ہونے والا راستہ ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں دونوں فریقوں کو اس لیے جمع کیا تاکہ جو بھی زندہ رہے دلیل پر زندہ رہے اور جو بھی ہلاک ہو دلیل پر ہلاک ہو۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس جنگ کو ایک مقرر وقت پر کرتے، یعنی اس جنگ کا پہلے ہی وقت بھی مقرر کرتے، دن بھی مقرر کرتے، تو تم کبھی بھی اس طرح جنگ نہ کرتے۔ یعنی فریق جنگ کے لیے آپس میں اگر تم وعدہ کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وعدہ خلافی کرتے۔ تو یہ تھی اللہ تعالیٰ کی مشیت، جو کہ جنگ جو تھی بغیر منصوبہ بندی کے ہوئی، یعنی بغیر وقت مقرر کیے ہوئے ہوئی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جو کہ ہو کر رہنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں فریقوں کو آپس میں جمع کیا، اس لیے اس کو یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن بھی کہتے ہیں، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اسلام کو فتح دی۔ یعنی اس دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ اسلام جو ہے واقعی ہی برحق ہے اور کافر جو ہے وہ غلط ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔